أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة ویل ہلاکت ہے لکل ہر ایک کے لیے ہمزہ جوئی کرنے والا لمزہ اور تانا دینے والا عیب نکالنے والا اور تانا دینے والے کے لیے ویل ہے ہلاکت ہے الذی وہ جو جمع کرتا ہے مالا مال وعددا اور گن گن کر رکھتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پہلے پھر تفسیر اس کی دیکھیں گے. یہاں پر دیکھیں جمع, یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جمع کرنا, اکٹھا کرنا. ٹھیک ہے, جمع پونجی. مال بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, مال و دولت. وعددہ تعداد, گنتی. ٹھیک ہے, یہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. وعددہ جمع کرتا ہے مال اور گن گن کر رکھتا ہے. یحسب وہ سمجھتا ہے انا کہ بے شک مالہ اس کا مال, یا مال کا مطلب مال اور جو ہو ہے اس کا معنی اس کا, جو جمع کر رہا ہے اس کی طرف جا رہی ہے بات. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اخلدا ہمیشہ رہے گا, یا اسے ہمیشہ اس کا مال زندہ رکھے گا. کلا ہرگز نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. لَيُنبَذَنَّ البتہ ضرور وہ پھینکا جائے گا فی الحطمہ, حطمہ میں, بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا. وما اور کیا ادراک آپ کو معلوم, ادراک بھی آتا ہے ادراک کرنا, کسی چیز کو پا لینا. ٹھیک ہے, وما ادراک اور آپ کو کیا معلوم مل حطمہ, کہ حطمہ کیا ہے. نار اللہ, حطمہ جو ہے وہ نار اللہ, اللہ کی آگ ہے. الموقدہ بھڑکائی ہوئی, جو اللہ نے جس آگ کو بھڑکایا ہے وہ آگ ہے. التی وہ جو تطلع اطلاع پاتی, اردو میں کہتے ہیں نا اطلاع پانا, جو پہنچتی ہے, اطلاع پاتی ہے. علی الافئدہ دلوں پر, وہ آگ جو دل تک پہنچتی ہے. انہا بے شک وہ آگ, علیہم ان پر, جو آگ میں ڈالے جائیں گے ان پر وہ آگ, مؤصدہ بند کی ہوئی ہوگی. فی عمد ممددہ, فی عمد ستونوں میں, ممددہ لمبے لمبے, اس آگ کو لمبے لمبے ستون ہوں گے, اس کے اندر ان کو اس آگ کے اندر بند کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. ابھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. آواز آ رہی ہے نا آپ کے پاس؟ آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. ہاں, یہ نا پچھلی صورت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. ہم نے پچھلی جی آ رہی ہے نا آواز؟ میری آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں ابھی آ رہی. پچھلی صورت ہم نے پڑھی تھی نا, سورۃ العصر. ہاں, سورۃ العصر جو ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو اس مقصد کے لیے بنایا کہ وہ یہ 4 کام کرے. ایمان لائے اللہ کی ذات پر, اللہ کی صفات پر, اللہ کی جنت جہنم پر, اور اس ایمان کے مطابق عمل صالح کرے, پھر اسی ایمان کی آگے دعوت و تبلیغ کرے اور اس پر صبر کرے. اور اللہ نے ان 4 کاموں کے لیے انسان کو صلاحیتیں بھی دی ہیں. انسان کو اللہ نے ذہین بنایا ہے, تو کس لیے بنایا ہے؟ ذہنی صلاحیتیں اللہ نے اگر دی ہیں کس لیے کہ اس ذہن کو اللہ کی اس مخلوق پر غور کر کے استعمال کر کے اللہ کو پہچان لو. اتنا بڑا سورج, چاند, ستارے, سیارے, یہ سارا نظام فلکیات اور نظام نباتات, یہ ساری چیزیں اس کو کوئی بنانے والا ہے, اس پر ایمان لاؤ. اسی لیے اللہ نے ذہن دیا ہے نا, ذہنی صلاحیتیں اس لیے دی کہ اپنا ایمان مضبوط کرو. ٹھیک ہے, اسی طرح اللہ نے جسمانی صلاحیتیں دی ہیں, قوت طاقت دی ہے کہ اپنی جسمانی صلاحیتیں بھی استعمال کرو, عمل کر کے, عمل صالح کر کے, روزہ رکھ کر, نماز پڑھ کے, جہاد کر کے, اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کر کے, کوشش کر کے.
اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، گفتگو کرنے کی اچھی صلاحیت دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو آگے اچھے انداز میں پہنچاؤ۔ ان چاروں کاموں کے لیے اللہ نے انسان کو صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ اور اس سے پیچھے سورت ہے سورۃ التین، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑی اچھی شکل و صورت عطا کی ہے۔ اس کو پیدا کرنے کا مقصد چونکہ اعلیٰ تھا تو ہم نے اعلیٰ اس کو صلاحیتیں عطا کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی انسان، اب یہ بات سمجھیں گے تو یہ اس صورت کا جو آگے تعلق ہے اور یہ صورت بھی سمجھ آئے گی کہ اگر کوئی انسان اپنی ان صلاحیتوں کو صحیح لائن پر استعمال کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اپنا ایمان بھی مضبوط کر لیتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان صلاحیتوں کو صحیح لائن پر جو انسان استعمال کرتا ہے، اور جو انسان اللہ کی ان دی ہوئی صلاحیتوں کو صحیح راستے پر استعمال نہ کرے تو غلط راستے پر وہ صلاحیتیں تو استعمال ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ صحیح راستے پر اگر استعمال نہیں کرے گا تو صلاحیت تو ہے اندر، گفتگو کرنے کی صلاحیت ہے، ذہنی صلاحیت ہے، جسمانی قوت و طاقت ہے، اگر اس کو صحیح راستے پر استعمال نہیں کرے گا وہ تو غلط راستے پر استعمال ہوں گی۔ وہ جب غلط راستے پر استعمال ہوں گی انسان کی صلاحیتیں تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ جی بالکل سمجھ آ گئی۔ ہاں، یعنی صلاحیتوں کو اگر استعمال نہیں کرے گا، غلط راستے پر جب صلاحیتیں جائیں گی وہ نتیجہ نکلے گا جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ وہ کیا ہوگا پھر؟ انسان اپنی ذہنی صلاحیتیں بھی، اپنی جسمانی صلاحیتیں بھی دنیا کے لیے صرف کرے گا، اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنے جو ہے روحانیت کو وہ بھول جائے گا، اپنے دنیا میں آنے کا مقصد وہ بھول جائے گا، صرف اس دنیا کو اپنا جو ہے مسکن سمجھ کر، اس کو ہی سب کچھ سمجھ کر اس کے پیچھے جب بھاگے گا تو وہ مال جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، گن کے کر رکھے گا، جس طرح آج اکثر لوگوں کی حالت ہے کہ پیسے کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، اور پھر انسان اپنے مال کو بھی زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنے آپ کو بھی دنیا میں اونچا کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ کرنا کیا چاہیے؟ اللہ اکبر جب ہم نے کہا تو اللہ کو اونچا کرنا چاہیے، نہ میں اونچا، نہ میرا کاروبار اونچا، نہ میرا خاندان اونچا، نہ حسب نسب اونچا۔ کوئی انسان جو ہے پھر اپنے حسن پر فخر کرے گا، کوئی اپنی برادری پر فخر کرے گا، کوئی اپنے خاندان پر، کوئی اپنی طاقت اور جوانی پر فخر کرے گا۔ جب یہ چیزیں آئیں گی، ان صلاحیتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی اسلام کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے، اگر ان کو انسان غلط راستے پر استعمال کرے گا، اپنے آپ کو اونچا کرے گا۔ اللہ نے صلاحیت دی تھی کہ اللہ کے نام کو اونچا کرنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، یہ اپنی ذات کو اونچا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ جب اپنی ذات کو اونچا کرے گا، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے ان کی توہین کرے گا، وہی ہے ویل، ہلاکت ہے، ہومازہ، ہر تانا دینے والا اور عیب جوئی کرنے والا۔ وہ دوسروں کو تانا دے گا، کسی کی ذات میں تانا نکالے گا، کسی کے جو ہے اس کی برادری اور خاندان میں عیب نکالے گا، کسی کے جسمانی عیوب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، کسی کی اخلاقی کردار پر جو ہے انگلی اٹھائے گا کہ یہ فلاں جو ہے جھوٹا ہے، فلاں بدکار ہے، فلاں یوں ہے، میں تو بڑا اچھا ہوں۔ اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے نا بندہ۔ یہ نا دو لفظ ہیں، آپ دیکھیں نا، ہومازہ تلو مزہ، ہومازہ حمز اور لمز، حمز اور لمز یہ دونوں نا ہم معنی لفظ ہیں، اور ان میں جو مفسرین نے فرق بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ حمز کہتے ہیں کسی کے عیب نکالنا اس کے پیٹھ پیچھے، بندہ نہیں ہے یہاں پر، اس کی برائیاں بیان کرنا، جس کو غیبت کہتے ہیں، اور لمز ہوتا ہے اس کے منہ پر اس کی برائیاں بیان کرنا۔ اور بعض نے یہ فرق کیا ہے کہ حمز ہوتا ہے کسی کے اخلاق پر اس کی اخلاقی خرابیاں بیان کرنا، اور لمز ہوتا ہے اس کے جسمانی عیوب کو بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ اور بعض نے یہ فرق کیا ہے کہ حمز ہوتا ہے زبان کے ساتھ کسی کے عیب بیان کرنا، اور لمز ہوتا ہے اشاروں میں کسی کے عیوب کو بیان کرنا۔ تو جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری یہی ہیں کہ انسان جب اپنی اصل صلاحیت جو اللہ نے دی ہے صحیح راستے پر جب استعمال نہیں کرتا، اس کو غلط راستہ جب ملتا ہے تو اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے دوسروں کو وہ حقیر سمجھتا ہے، کسی کے جسمانی عیوب بیان کرے گا، کسی کے جو ہے وہ اخلاقی کردار پر انگلی اٹھائے گا، چاہے خود جیسا بھی ہو، تو دوسروں کے لیے کہے گا یہ فلاں، اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، یہ لولا ہے، یہ لنگڑا ہے،
یہ کانا ہے، یہ فلاں ہے، نام رکھے ہوتے ہیں نا فلاں لوگوں کے، اور کسی کے جو ہے اس کے خاندان میں، کسی کے رنگ پر، کسی کے نسل پر، کسی کے قد پر وہ دوسروں کے عیب بیان کرے گا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو اونچا کرنا، اپنے ذات کو، اپنے خاندان کو، اپنی جو ہے قوم کو وہ بڑا کرنے کے لیے دوسروں کے عیب نکالتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے جس کو ہم نے صلاحیتیں دی تھیں دین کو اونچا کرنے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، وہ اپنے آپ کو اونچا کرنے میں لگا ہوا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، ان کے عیب بیان کرتا ہے، تانے دیتا ہے اور چغلیاں اور غیبتیں کرتا ہے، ایسے بندے کے لیے ویل ہے۔ اور ویل کا لفظ یہ آگے بھی آئے گا، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جہاں پر ویسے نا یہ کلمہ جب بولا جاتا ہے ویل کا معنی طف بھی ہوتا ہے، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا ہلاکت ہے فلاں کے لیے، بربادی ہے، کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے جب کہیں تو اس وقت عرب کہتے تھے ویل، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو یہاں بھی یہی معنی ہے کہ ویل ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، کل ہمازہ تل مزہ، ہر تانا دینے والے اور ہر عیب جوئی کرنے والے کے لیے۔ اب یہ کام کرتا ہے اپنی ذات کو اونچا کرنے کے لیے، اور اس کی ساری صلاحیتیں کہاں جا رہی ہیں؟ ذہنی بھی، جسمانی بھی۔ الذی جمع مالا، مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کو ہر وقت فکر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے مال آ جائے، پیسہ بڑھ جائے، بینک بیلنس زیادہ ہو جائے۔ اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ پیسہ آ رہا ہے وہ حلال ذرائع سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے، یہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں اکثر انسانوں کی کیفیت یہی ہے کہ ان کا مشن صرف یہی ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، یہ نہیں دیکھتے کہ ذرائع جائز ہیں یا ناجائز ذرائع سے آ رہے ہیں، حلال سے آ رہا ہے، حرام سے آ رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چاہے کلمہ پڑھنے والے کئی ایسے ہیں، بظاہر نمازی بھی ہیں، روزہ دار بھی ہیں، لیکن کاروبار میں ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ سودی کاروبار کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، دکان پہ بیٹھ کر فراڈ کر رہے ہیں، 2 نمبر چیزیں بیچ رہے ہیں، ہم دھوکہ کر رہے ہیں، دوسروں کے زمینوں اور جائیدادوں پہ قبضے ہم کر رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ صرف کیا ہے کہ مال تو بڑھ رہا ہے نا، کبھی جو ہے اپنے بچوں کو اس پر فخر کر رہے ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مار دھاڑ بڑی اچھی کر لیتا ہے، اتنی اس کی تنخواہ ہے اور اتنے پیسے بنا لیتا ہے ادھر ادھر سے، اور فخریہ انداز میں پھر بتا رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر سے مار کے وہ تو حرام لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، وہ تو جائز نہ ہوئے۔ صرف فکر یہ کہ پیسہ کتنا ہم کر رہے ہیں، کتنا پیسہ آ رہا ہے، اور پھر بیٹا آ کر کہے گا شام کو آج میں نے دکان پہ بیٹھ کے فلاں کو ایسے دھوکہ دیا، ایسے چکر چلا، اس کو اس طرح میں نے لوٹا، باپ بھی تھپکی دے گا کہ بڑا اچھا کر رہا ہے، کیونکہ فکر صرف دنیا کی آ گئی۔ اصل جو مشن تھا، مقصد تھا آخرت کو سنوارنے کا، وہ صلاحیت وہاں نہ لگی تو ادھر آ گئی۔ جمع مالا، یہ مال جمع کرتا ہے، وعددا، اور گنتا ہے کہ آج گن رہا ہے، پھر کل پھر گن رہا ہے، اگلے دن پھر گن رہا ہے، ہفتے بعد گن رہا ہے کہ میرا مال کتنا بڑھ گیا، کتنا باقی ہے اور کہاں تک پہنچ گیا۔ اس کو ہر وقت فکر یہ ہے کہ مال بڑھتا رہے، مال کو گن گن کر رکھتا ہے۔ اور گننا جو ہے پیسے کو بار بار اس لیے گننا کہ بڑھے، کیونکہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ہاں آپ نے کسی کے ساتھ کاروبار کیا ہے، کسی کو دینے ہیں پیسے، کسی سے لیے ہیں، تب گن لیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا انفق یا بلال لا تخشى من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کر، خرچ کر، اور عرش والے سے تو کم ہونے کی فکر چھوڑ دے۔ اور اپنے ایک اور صحابیہ سے کہا کہ گن گن کر نہ رکھا کرو، ایسے گنے نہ کرو، اللہ سے یہ تم اس فکر میں کہ کم نہ ہو جائے ہمارے پیسے، وہ عرش کا مالک دے گا تمہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی سے کہا؟ بلال سے، جو خود بھی غلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے نہیں کہا، عبد الرحمن ابن عوف سے نہیں کہا، جو پیسے والے تھے، دولت والے، دولت مند صحابہ تھے، ان سے نہیں، وہ تو پہلے خرچ کر رہے ہیں۔ جو خود غلام ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ آپ بلال آپ خرچ کرو، خرچ کرو، اور ڈرنا نہیں کہ کم ہو جائیں گے، اس نیت سے گن گن کر نہ رکھو کہ کہیں کم نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر وقت پیسے کی فکر میں رہنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا ہے، ضرورت ہے ہماری، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، اس کے لیے جائز ذرائع بھی ہوں، کوشش بھی ہو، لیکن ہر وقت انسان پیسہ جو ہے اپنے اوپر سوار کر لے اور پیسے کی خاطر نماز بھی چھوڑ دے، پیسے کی خاطر دین بھی چھوڑ دے،
پیسہ اس کو دے دو، ایمان بھی بیچ دے، ایسے بندے کا کیا ایمان ہے؟ انسان کا اصل مقصد وہ آخرت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایسے لوگ فرمایا یحسب، وہ کیا سمجھتے ہیں، ان مال وخلدا، یہ جو گن گن کر رکھ رہا ہے پیسے، اس کے پیسے، اس کا مال، اس کی دولت اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گی، اس پر موت نہیں آئے گی کیا؟ یحسب ان مالہ اخلدا، یہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کا مال ہمیشہ رہے گا اور اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا؟ اپنے مال کی وجہ سے یہ بچ جائے گا، اس پر موت نہیں آئے گی۔ اس نے قارون کو نہیں دیکھا جس کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا، جس کے خزانوں کی چابیاں، خزانہ بند ہے کمروں میں اور کمروں کو تالے لگے ہوئے، اس کی جو چابیاں تھیں وہ چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت ہوا کرتی تھی۔ کہاں گیا اس کا پیسہ؟ شداد جس نے اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے اپنی بادشاہت، اپنی جنت بنا لی تھی، کہاں گیا سب کچھ؟ ان مال وخلدا، وہ پیسے والے ہمیشہ نہیں رہے تو اس کا مال بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، اس کے یہ اپنے مال کی وجہ سے ہمیشہ نہیں زندہ رہے گا، اس پر موت آئے گی۔ جب موت آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ کلا، ہرگز نہیں، لینبذن، ضرور یہ پھینکا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ میں، حطمہ نا جہنم کا ایک حصہ ہے، جہنم کا ایک نام ہے۔ حطمہ کا معنی ہے چور چور کر کے رکھ دینے والی جگہ، کہ وہ جہنم جب جہنمیوں کو وہاں ڈالا جائے گا تو جہنم توڑ کر رکھ دے گی، لیکن موت نہیں آئے گی، جہنم ان کی ہڈیاں، پسلیاں، جسم توڑ دے گی۔ اور ایک جہنم کا جگہ کا نام ہے زمحریر، جہاں پر اس قدر ٹھنڈ ہوگی کہ ٹھنڈک کی وجہ سے جسم ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رحمت سے جہنم سے بچا لیں، بہت بری جگہ ہے جہنم، بہت بری جگہ۔ اور ایسی آگ، آپ نے اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ ما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ کہ وہ حطمہ جہنم کا حصہ، تمہارے پاس وہ احساسات ہی نہیں کہ تم محسوس کر سکو۔ ہم نے تو دنیا کی آگ دیکھی ہے نا، اس دنیا کی آگ کو اس جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70 دفعہ ٹھنڈا کیا گیا ہے، 70 دفعہ ٹھنڈا کرنے کے بعد بھی اس قدر یہ سخت ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ما ادراک ما الحطمہ نار اللہ، یہ اللہ کی آگ ہے، یہ آگ اللہ کی، الموقدہ، جو بھڑکائی ہوئی ہے، اللہ کی آگ الموقدہ، جو بھڑکائی ہوئی ہے، کسی اور کی آگ نہیں ہے، جس آگ کو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف نسبت کی ہے۔ اذان ہو رہی ہے ساتھ قریب المسجد میں، اذان ہو جائے پھر آگے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ اذان ہو جائے پھر پڑھتے ہیں آگے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے الموقدہ، بھڑکائی ہوئی،
جس آگ کو اللہ نے خود تیار کیا ہے. اس آگ کی ہیبت کا اندازہ اسی بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس آگ کو اللہ نے اپنی آگ کہا ہے کہ اللہ کی آگ ہے, کسی انسان کی بھڑکائی ہوئی نہیں. اس آگ کو اللہ نے خود تیار کرایا ہے. اور کتنی دیر تیار کرایا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جہنم کو بھڑکاؤ, جہنم کو جلاؤ. فرشتوں نے جہنم کو 1000 سال تک جلایا, 1000 سال تک جہنم کو جلایا. جہنم کی آگ سرخ ہو گئی. اللہ رب العالمین کے پاس آیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پھر جلاؤ. پھر اس جہنم کو بھڑکایا گیا, جہنم بھڑک بھڑک کے سفید ہو گئی. 1000 سال پھر جلایا گیا, سفید ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا اس کو اور جلاؤ. پھر جلایا گیا اس آگ کو 1000 سال تک, پھر اس کو جلایا گیا. پھر وہ جہنم سیاہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو اسی حال میں چھوڑ دو, وہاں سیاہی ہے, اندھیرا ہے, کالی آگ ہے کہ وہاں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا. اس قدر شدید ترین وہ آگ ہے, اور اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم آگ ہے. یہ دنیا کی آگ ہم سخت سردیوں کے موسم میں بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے, جسم جلنے لگتا ہے. وہ آگ کتنی شدید ہوگی اور کتنی سخت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے بچا لیں, اور اس سے بچنے کے لیے وہی 4 کام جو پچھلی صورت میں ہم نے پڑھے وہ کرنے ہیں. وہ کرنے جو ان کو نہیں کرے گا دوسرے راستے پر چلے گا. اللہ فرماتے ہیں یہ چل لے, جتنا کرتا ہے نا دنیا میں, جتنا بھاگتا ہے بھاگ لے, کام کیا کر لے گا, کتنا جی لے گا, اس کا مال کب تک رہے گا. کلا لینبذن, یہ ہمیشہ نہیں رہے گا مال, ان قریب یہ ڈال دیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ 4 کام کرنے کی توفیق دیں, اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے بچا لیں. نار اللہ الموقدہ, آگ ہے اللہ کی جو بھڑکائی ہوئی ہے. اللہ کی ایسی آگ اللہ کی تطلع علی الافئدہ, جو دلوں تک پہنچتی ہے. یہاں دیکھیں نا, دنیا کی آگ صرف اس جسم کو جلاتی ہے, اس چمڑے کو جلاتی ہے, اندر تک نہیں جاتی. جب چمڑی جلتی ہے بندہ مر گیا, کوئلہ ہو گیا, ختم. لیکن وہاں کیا ہے, اللہ فرماتے ہیں جب ایک چمڑی جلے گی, کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا, ایک چمڑی جلے گی ہم اور چمڑی چلا دیں گے. لیذوقوا العذاب, تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. اور یہ چمڑی بھی یہ دنیا والی نہیں ہوگی, جسم اور بنا دیے جائیں گے, اور جو ہے ان جسموں کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. بہت موٹی چمڑی ہوگی, اور انسان جو ہے جو جہنمی ہوں گے ان کے جسم بھی بہت بڑے کر دیے جائیں گے, بہت بڑے جسم ہوں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کا جو دانت ہے, جہنمی کا ایک دانت, جہنمی کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. آپ اندازہ لگائیں کہ جس انسان کا دانت احد پہاڑ کے برابر, اس کا منہ کتنا بڑا ہوگا, اس کا منہ, اس کا سر کتنا بڑا ہوگا, اور اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا. اور ان کے جسموں سے جب جلنے کی وجہ سے پیپ اور خون بہے گا, ایسے جو ہے نہریں اور ندیاں بہ پڑیں گی ان کے خون سے. اتنے بڑے بڑے جسم ہوں گے ان کے. اعاذنا اللہ منہ, اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچا لیں. وہ جہنم نہیں بھرے گی, وہ بار بار کہے گی جہنم حل بھی مزید, اللہ اور ڈال یہاں, ابھی میرے اندر بڑی وسعت ہے. اللہ جہنمیوں کو جسم بڑھا دیں گے. کتنی تعداد میں جائیں گے لوگ کہ 1000 میں سے 999, صحیح البخاری کی حدیث ہے, 999 بندہ 1000 میں سے جہنم میں. جب یہ اعلان سنیں گے بڑے بڑے کانپنے لگ جائیں گے. اس وقت انبیاء بھی ڈر اٹھیں گے کہ 1000 میں سے 999 بندہ جہنم میں. آج ہم کہتے ہیں کہ جب کہے نا کسی کو یہ کام کیوں کر رہے ہو, کہتے ہیں سارے کر رہے ہیں, میں اکیلا تھوڑی کر رہا ہوں, اب تو سارے ایسے کرتے ہیں. تو یہ دلیل نہیں ہے. 1000 میں ایک بنو, اگر جنت میں جانا ہے 1000 میں ایک بنو. 1000 بندہ ایک طرف ہو, آپ نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو, جو اللہ کو راضی کر دینے والا ہے. اگر وہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے تو وہ کام جہنم میں لے جائے گا, چاہے وہ سارے کر رہے ہیں. اکثریت تو, اکثر لوگ تو جہنم کا ایندھن بنیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم اس جہنم کو بھر دیں گے جنوں اور انسانوں سے, کثیرا من الجن والانس. ٹھیک ہے نا. اور آگ پہنچے گی کہاں تک, دل تک. کہ صرف چمڑی جلے گی نا, اس کا اثر اندر تک پہنچے گا, اس دل تک جس دل میں آج اللہ کی محبت نہیں ہے, جس دل میں آج حسد ہے, جس دل میں بغض ہے, جس دل میں دنیا کی محبت ہے, جس دل میں حرص اور ہوس ہے دنیا کی, جس دل میں شہوت ہے,
جس دل میں نماز کی محبت آتی ہی نہیں، جس دل میں قرآن کی محبت نہیں آتی، اس دل میں گانوں کی محبت ہے، فلموں اور ڈراموں کی محبت ہے، اس دل میں حرام محبتیں ہیں، اس دل میں محمد رسول اللہ سے محبت نہیں، اس دل میں اللہ کی محبت نہیں، جو دل مسجد میں نہیں لگتا، جو دل قرآن پڑھتے ہوئے نہیں لگتا، جو دل اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ فرماتے ہیں اس دل کا علاج کے لیے ہم نے وہ جہنم رکھی ہے۔ آج کہتے ہیں نا یہ دل کا سکون تو میوزک میں ہے، گانا سننے میں ہے، ہم تو فلاں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یہ دل جو نہیں سمجھتا نا یہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب دیکھیں نا دل جو ہے بہت قیمتی ترین چیز ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ کو دے دیں، اس دل میں اللہ کی محبت ڈال دیں، پھر یہ دل سکون میں آ جائے گا۔ اگر اس دل کو دنیا میں ڈالا یہ دل کبھی نہیں بھرے گا، نہ اس دل کو سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے نا، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین کی طرف پھیر دے۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میرے دل میں نماز کی محبت ڈال دے، اللہ میرے دل میں قرآن کی محبت ڈال دے، اللہ میرے دل میں اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت ڈال دے، اللہ میرے دل میں دینداروں کی محبت ڈال دے، میرے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، پیسے کی محبت نہ ہو، حرص ہوس نہ ہو، لالچ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو۔ اپنے دل کو پاک کرنے کی کوشش بھی کیا کریں اور اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھے، کہ ہمارے دل ادھر ادھر پھسل نہ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ آگ دلوں تک جاتی ہے، انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر بند کی ہوئی ہوگی، وہ آگ میں ڈال کر ان کو بند کر دیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں نا بعض بیرکیں ہیں، جہنم میں ایک قید خانے کا نام ہے، جس قید خانے میں جس طرح دنیا کے قید خانے ہوتے ہیں نا، لوگوں قیدیوں کو ڈالا جاتا ہے، تو مختلف جیسے جیسے جرم ہوتے ہیں ان قیدیوں کے، مجرموں کے، ویسی ویسی وہاں ان کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ اسی طرح جہنم میں بھی قید خانہ ہے جہنم، مجرموں کو ڈالا جائے گا، جس طرح کے مجرم ہوں گے نا، جیسے جیسے ان کی سزا بنتی ہوگی ویسے ویسے سزا ان کو دی جائے گی۔ بعض مجرم ایسے ہیں، جس طرح بعض دنیا میں بھی مجرم ایسے ہوتے ہیں قید خانوں میں جن کو بند بیرکوں کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، کسی کو اکیلے جو ہے نا وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کی قید خانوں سے بھی بچا لیں اور اللہ ہمیں آخرت کے قید خانے جہنم سے بھی بچا لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں حدیث میں آتا ہے، جو میں بتا رہا تھا کہ بعض جگہیں ایسی ہوں گی جہاں پر جہنمیوں کو، جہاں 10 بندوں کی جگہ ہے نا، وہاں پر ٹھونس کر 20 بندے ڈال کر اوپر سے جہنم کا ڈھکن جو ہے، تنور ہوگا، اندر آگ بھڑک رہی ہے، اوپر ڈھکن بند کر دیا جائے گا، اور اتنی سخت ہوگی جہنمیوں پر جہنم، جتنا فرمایا کہ جس طرح کلہاڑی کے اندر دستی جو ڈالی جاتی ہے، لکڑی جہاں سے پکڑ کر کلہاڑی چلائی جاتی ہے، وہ جہاں دستی لگتی ہے کلہاڑی میں، لوہے کے اندر جو جگہ جتنی وہ سخت ہوتی ہے، اتنی جہنم بھی ان پر سخت کر کے ان کو بند کر دیا جائے گا۔ کن کو بند کیا جائے گا؟ جو آج اسلام کی پابندیاں برداشت نہیں کرتے، جو آج اسلام کی پابندیوں کو کہتے ہیں یہ تو ہم پر سختی ہے، یہ ہم شراب نہ پئیں، ہم زنا نہ کریں، ہمارا مال ہے، ہم جہاں چاہیں خرچ کریں، ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے، جو مرضی کرتے رہیں ہم۔ جو آج اسلام کی پابندیاں برداشت نہیں کرتے نا، ایسے لوگوں کے لیے وہ قید خانہ ہے۔ جو برہنہ ہو کر، بے لباس ہو کر سڑکوں پر گھومنا چاہتے ہیں، جو اسلام کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام بڑا جو ہے پابندیوں والا دین ہے، مشکلات ہیں اس میں، انسان کی اپنی مرضی کے خلاف جاتا ہے، انسان اپنے جسم پر اپنی مرضی نہ کر سکے، اپنا مال ہے اس پر اپنی مرضی نہ کر سکے۔ جو آج اسلام کی پابندیاں برداشت نہیں کرتے، ان پر جہنم بند کر دی جائے گی کہ اب یہ پابندیاں تو جھیلو نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لیں اپنی رحمت سے۔ اللہم اجرنا من النار فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستون ہوں گے، ان ستونوں میں آگ ہوگی اور ان کو ان ستونوں کے اندر بند کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی یہ صورت؟ پچھلی صورت کے ساتھ اس کا یہ ربط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 کاموں کے لیے انسان کو پیدا کیا، ان چاروں کاموں کی صلاحیت بھی انسان کو اللہ نے عطا کی، اور انہی کے اندر انسان کے خسارے سے بچنے کی گارنٹی بھی دی ہے۔ اگر وہ 4 کام انسان نہیں کرتا تو صلاحیتیں الٹ راستے پر جب جاتی ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے، دنیا میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، اپنے آپ کو اونچا کرنے میں لگا رہتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ مال کی وجہ سے میں بڑا بن جاؤں گا، اور پھر اس کا جو آخرت میں نتیجہ نکلنا ہے کہ ان قریب اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سارا یہاں بیان ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں
اپنی رحمت کے ساتھ وہ چاروں کام کرنے کی توفیق دیں. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے بچا لیں اور اپنی رحمت سے جنت الفردوس کا داخلہ دے دیں. آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. آپ کو کوئی سوال ہو اس سبق کے متعلق یا کوئی بھی آپ نے بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ لیں. سر تو سر میں سر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا سولوشن بتایا کہ کیسے جی آواز کٹ رہی ہے آپ کی. سر میں بول رہا ہوں کہ سر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان بھڑکتی ہوئی آگوں سے بچانے کے لیے چار مینشن کیا ہے سولوشن. اور سر ہم ان کی سزائیں جو اس کو نہیں فالو کرے ہیں. ہاں جی بالکل بالکل ایسے ہی. اسی خسارے سے بچنے کے لیے وہ چار کام اللہ نے بتائے ہیں. وہ چار کام کریں گے تو خسارے سے بچ جائیں گے. ورنہ انسان جو خسارے میں ہے وہی خسارہ یہاں پہ ہے. وہ خسارہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں خسارہ ہے جس کو انسان مال سمجھتا ہے, پیسے سمجھتا ہے. اگر اس کا مال اس کو آخرت سے غافل کر رہا ہے, اس کو نماز سے دور لے جا رہا ہے, مال کی محبت بھی بڑھ گئی ہے, اب دین سے ایمان سے اللہ کی محبت نہیں ہے, تو خسارے میں ہے انسان. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی ٹھیک ہے. اور یہ ریکارڈ بھی کیا سبق میں آپ کو بھیج دیتا ہوں پھر. ٹھیک ہے, پچھلا سبق بھی یہ والا بھی. شکریہ سر. ہاں ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. اللہ حافظ.